کمیونزم ایک نظریہ ہے، اسی طرح نہ جانے کتنے سینکڑوں نظریات ازمس موجود ہے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، لیکن ان کے مقابلے میں نظریہ مہدویت ایک آج کی سوچ نہیں ہے، آج کی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ مہدویت 1400 سال پہلے اللہ کا وہی نظام ہے جس نظام کی بنیاد اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے رکھی گئی تھی۔ یہ الہی نظام ہے، وہ الہی نظام اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے کر کے، اللہ نے جس نظام کی باغ دوڑ، جس نظام کی ذمہ داری اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ بلندتر صلوات پڑھیے۔ نظریہ مہدویت اصل میں وہی نظریہ نبوت ہے، نظریہ مہدویت وہی نظریہ امامت ہے، نظریہ مہدویت وہی نظریہ ولایت ہے۔ اللہ نے ایک نظام دنیا میں متعارف کروایا ہے، ایک ہی نظام ہے، وہی نظام کبھی جسے نبوت کہا گیا، کبھی امامت کے نام سے تعارف کروایا گیا، کبھی ولایت کے نام سے کروایا گیا، اور آج مہدویت کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ایک ہی نظام تھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت نظام ایک ہے، اس نظام کا حقیقی وارث اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے بعد اس دین، اس نظام کے وارث اللہ کے رسول ہے، اور اس کے بعد اس نظام، اس ولایت، نظام ولایت کا، نظام امامت کا، نظام نبوت کا، نظام مہدویت کا حقیقی وارث ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ یعنی ایک ہی نظام، ایک ہی دین ہے۔ عقیدہ مہدویت میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ عقیدہ مہدویت یعنی کیا؟ مہدویت یعنی ایک ایسی حکومت کا تصور، ایک ایسی حکومت کا تصور، ایک عالمی حکومت کا تصور، ایک ایسی حکومت کے جس میں کوئی ناانصافی نام کی کوئی چیز نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو، ایک ایسی الہی حکومت جس کے اندر کوئی غریب نہ رہے، کسی مسکین کو اپنی مسکینی کا احساس نہ ہو، کسی یتیم کو اپنی یتیمی کا احساس نہ ہو، یعنی ایک آئیڈیل حکومت کے تصور کو نظام مہدویت کہا جاتا ہے۔ اسی الہی حکومت کی باغ دوڑ، اسی الہی حکومت کی پرورش کے لیے، اسی حکومت، الہی حکومت کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا انتظام فرمایا۔ ہر نبی نے اسی الہی حکومت، ہر نبی نے اسی عالمی حکومت کے لیے انسانوں کی ذہنی تربیت کی، فکری تربیت کی، نظریاتی تربیت کی۔ ایک ہی نظام، مقصد ایک تھا، مقصد ایک تھا۔ یہ مقصد کیا تھا؟ الہی حکومت، عالمی حکومت، ایک ایسی حکومت جو پوری دنیا پر اب کنٹرول کر سکے، ایک ایسی حکومت جس کی باغ دوڑ، جس کا کنٹرول ایک ایسے الہی عادل حکمران کے ہاتھوں میں ہو۔ اسی الہی حکومت کے قیام کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو یکے بعد دیگر بیچتے رہے، انسان کو ہدایت کرتے رہے کہ انسان کے شعور اس حد تک ہو کہ وہ عالمی حکومت کے لیے تیار ہو جائے۔ در حقیقت
نظام مہدویت ذہنی اور فکری تربیت کا نام ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ میرے سامعین کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ نظام امامت، نظام مہدویت یعنی عالمی حکومت کے قیام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام، میرے مومنین سامعین، کہ الہی حکومت کے تو ہم قائل ہیں، اسی الہی حکومت کے قیام کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے اور 11 معصومین علیہ السلام نے بھی کوشش کی، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الہی حکومت کیسے وجود میں آئے گی؟ سوال واضح ہے کہ یہ الہی حکومت جس کے ہم منتظر ہیں، نہ فقط آپ اور میں منتظر ہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا اسی مہدی موعود کے انتظار میں ہے۔ دنیا کے ہر گروہ، دنیا کا ہر مظلوم ایک ایسے نجات دہندے کے منتظر ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت 249 ممالک موجود ہے۔ ہر ممالک میں، ہر ملک میں ظالم، جابر، متکبر حکمرانوں کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ دنیا کے سپر سے سپر پاور ممالک کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ گوگل کرے دیکھ لیں، ہر ظالم کے خلاف آواز حق بلند ہو رہی ہے۔ ایون کہ اس وقت اسرائیل کے اندر ظالم، جابر، متکبر حکمران، حاکم وقت کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، تحریکیں چل رہی ہیں۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ بھئی دنیا کو آج سمجھ میں آئی ہے، دنیا سمجھ چکی ہے کہ ظالم حکمران کی غلامی نہیں کی جاتی۔ تو جو ہے دنیا کو آج سمجھ میں آئی ہے کہ ظالم، جابر، متکبر، طاقتور طبقے کی غلامی نہیں کی جاتی، ان کی پیروی نہیں کی جاتی، ان کی پیروی میں نجات نہیں ہے۔ ان کی پیروی کرنے سے غلام غلام تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن دنیا آج سمجھ چکی ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہمارا درد دل تھا۔ 1400 سال پہلے ہمارا یہی دعویٰ تھا، 1400 سال پہلے سے آج تک ہم دنیا کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا کے ظالم حکمرانوں کے غلامی کرنے سے تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے منشور میں شامل تھا، یہ ہمارے منشور میں شامل تھا۔ یہ میں نے پہلے کہا، ہم کل بھی لاوارث نہیں تھے، ہم آج بھی لاوارث نہیں ہیں۔ ہمارے مولا و آقا علی ابن ابی طالب نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا، یہ منشور دیا تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ ہمارے خون میں شامل ہے، یہ ہمارے نسل میں شامل ہے، یہ ہمارا اول سے آج تک، ازل سے آج تک دعویٰ رہا ہے، یہ ہمارے منشور میں شامل ہے، یہ ہماری تحریک کا سلوگن نعرہ ہے کہ ہم ہر ظالم کے خلاف برسر پیکار رہیں گے، ہر مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ایک دفعہ پھر بلند تر صلوات۔ یا علی زندہ باد۔ شمار اللہم صلی اللہ
ماشاء اللہ، جزاک اللہ.